لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. مولانا ندیم شیخ صاحب قاسمی کے بیانات کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو. آپ کو ایک واقعہ بتاتے چلو. رسول اللہ کے دور میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایسے صاحب گزرے جن کی عمر 220 سال ہوئی. کتنی تھی؟ 220 سال عمر ہوئی. اور یہ جو ہے اس وقت تک جو ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ پادریوں سے تعلق میں تھے جو اس وقت دین حق تھا. گھر سے ان کے والد نے کسی کام سے ان کو روانہ کیا کہ یہ کام کرو، تو یہ کام پر جانے کے بجائے وہاں مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اور اس وقت میں جو پادری لوگ تھے جن کا دین حق تھا ان کو سن کر اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا. تو اب ہر روز گھر سے نکلتے تھے وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے. بیٹھتے تھے. ایک روز ان کے والد کو معلوم پڑ گیا کہ یہ تو بھاگ گیا اور ہاتھ سے نکل گیا. تو ان کو جو ہے جکڑ دیا، جو ہے ہتھکڑیاں لگا دی گئی، بیڑیاں ڈال دی گئی، بہت مارا بھی گیا، گھر میں بند کر دی گئی. کسی طرح یہ بچ بچا کر وہاں سے نکلے اور کہیں دور جا کر پھر انہی پادریوں کی صحبت میں رہنا شروع کیا اور وہیں دین کو سیکھنا شروع کیا. جس کے پاس رہ رہے تھے بڑا مخلص ایماندار آدمی تھا. جب اس کی موت ہونے لگی تو اس نے کسی اور پر ان کو پتہ دے دیا کہ اب میں رخصت ہونا چاہتا ہوں دنیا سے، اب تم جو ہے ان سے اپنا رابطہ رکھنا دین کو سیکھنے کا. پھر یہ وہاں گئے. جب اس کے بھی پاس زندگی گزاری وہ بھی آخر عمر کو پہنچا. اس نے تیسرے کا پتہ دیا کہ اب آپ ان کے پاس جا کے اپنی تربیت کرنا، آپ ان کے پاس جا کر اپنی تربیت کرنا. جب وہ تیسرا بھی مرنے لگا تو اس نے کہا اب وقت زمانہ وہ آ چکا ہے کہ آخر الزمان امام الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ دنیا میں جو ہے حقوق پذیر ہونے والے ہیں، یعنی ان کی بعثت ہونے والی ہے، ان کی نبوت کا اعلان ہونے والا ہے. اب تم جب بھی ان کی نبوت کا اعلان ہو جائے تو ان پر ایمان لے آیا. ان پر کیا لے آیا؟ اب یہ وہاں سے نکلے کیا ان کو لوگوں نے دیکھا تنہا ہے تو کسی نے ان کو گرفتار کر لیا، غلام بنا دیا اور لے جا کے بازار میں فروخت کر دیے. ایک یہودی کے ہاتھ، وہ یہودی مدینہ کا رہنے والا تھا، اسی کے ہاتھ ان کو فروخت کیا گیا. اور اس شخص نے بتایا تھا کہ کھجور کی جھاڑیوں والا علاقہ جسے یثرب کہا جاتا ہے وہیں وہ نبی آخر الزمان آئے گی، وہیں پر وہ آئے گی. جب یہ قید ہو کر وہاں پہنچے، یہودی کے غلام تھے، اس کے گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے. اب یہ بالا خانے پہ کام کر رہے تھے. وہ یہودی اپنے دوست احباب اور بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید کر رہا تھا. اسی درمیان ان کی گفتگو حضور کی ذات پر ہونے لگی کہ ہمارے یہاں پر ایک صاحب ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ جملے حضرت سلمان کے کانوں میں پڑے تو آپ بالا خانے سے نیچے آئے اور ان سے کہا کائی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو ان سے اس یہودی مالک نے کہا تو غلام ہے، اپنے کام سے کام کر، تجھے ان باتوں سے کیا لینا دینا. یہ کہہ کر ان کو اس مجلس سے الگ کر دیا. لیکن انہوں نے سن رکھے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی ان کی تلاش میں مدینہ میں نکلے. آپ نے تلاش کی اور آپ کو 3 نشانی بتائی گئی تھی کہ وہ نبی کی 3 نشانیاں ہوں گی. نمبر 1 وہ کسی کے صدقے کو قبول نہیں کریں گے، صدقہ قبول. نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، وہ ہدیہ. اور نمبر 3 وہ جو ہے ان کے پشت کے اوپر مہر نبوت ہوگی. کیا ہوگا؟ مہر نبوت ان کے پشت کے اوپر ہوگی. یہ 3 نشانیاں بتائی کہ
یہ مہر نبوت ان کے پشت پر ہوگی۔ تو پہلے دن حضرت سلمان فارسی امتحان لینے کے قادر کہ جن کا چرچا ہو رہا ہے وہ واقعی نبی ہے کہ نہیں ہے۔ اپنے پاس تو 3 طریقے موجود ہیں ان کو جانچنے کے۔ تو پہلے دن صدقہ لے کر گئے کہ یہ صدقے کا مال ہے، آپ کو دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہے صدقہ مجھے نہیں چاہتا، پہلی بات طے ہو گئی۔ پھر دوسرے دن ہدیہ لے کر پہنچے، رسول اللہ سے کہا کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، تو اللہ کے نبی نے خوشی خوشی قبول کیا کہ ہدیہ تو آپ قبول کریں گے۔ تیسرے روز حضرت سلمان فارسی جو ہے آپ کے ارد گرد بار بار گھوم رہے ہیں، حضور منشا کو سمجھ گئے کہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چادر ہٹائی اور کہے دیکھ لو مہر نبوت۔ اب پورا یقین کامل آ گیا کہ یہی آخری نبی ہے، یہی وہ نبی ہے جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، انہی پر مجھے ایمان لانا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی پوری گفتگو کو رکھا کہ میں اس طریقے سے اپنے گھردار سے ٹوٹ کر بھاگ کر بچ کر یہاں تک، اور پھر آگے میں سے یہودی کے ہاتھ آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے بدلے کتابت کر لو۔ بدلے کتابت کا آیا تھا کہ کچھ مال کے ذریعے اپنی جان کو چھڑا لو، اس مالک سے اپنی جان کو۔ یہ پہنچے یہودی کے پاس، کہنے لگے کہ میں اب تم سے چھٹکارا چاہتا ہوں، کیا بدل لوں گے چھوڑنے کا؟ اس نے شرط رکھی بہت بھاری بھرکت۔ کیا شرط رکھی؟ وہ تو یہودی تھا، اس کو تو مجبوری کا فائدہ اٹھانا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ 40 اوقیہ سونا پہلی شرط، اور دوسری شرط کہ 300 کھجور کے درخت لگانا پڑے گا۔ کتنے؟ اور کھجور کا ایک درخت 8 سال میں جا کر پھل دیتا ہے۔ کتنے سال میں؟ جب اس پر پھل آ جائیں گے تب تم جو ہے میری قید سے آزاد ہو جاؤ گے۔ کتنی بھاری شرط ہے؟ 40 روپیہ سونا اس دور میں کہاں سے لانا، 300 کھجور کے درخت لگانا، پھر پھل کے آنے تک انتظار کرنا، تب جا کر ان کو آزادی ملنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی بڑی کڑی شرط رکھی ہے، 40 روپیہ سونا، 300 درخت لگانا ہے، اور یہ سب ناممکنات میں سے لگا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس اس وقت میں کہیں سے چھوٹا سے کم تعداد کے اندر سونا آیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کے معجزات کو کیا دیکھا کہ بادل سایہ کرتے ہوئے چلے جاتا تھا، درخت جھک کر سلام کر دیا کرتے تھے، آگ کا لعاب ڈالا جائے تو کھارا پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جس کھانے کو ہاتھ لگا دے وہ قافلوں کے لیے جو ہے اڑ جایا کرتا تھا، کافی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ معاملہ جب حضور کی مجلس میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے کہا یہ سونا لے کر جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یہ 40 روپیہ، یہ تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا اس کے سامنے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے یہ لے کر جاؤ تو صحیح اس کی مجلس میں۔ جب حضرت سلمان فارسی پہنچے تو وہ جو اتنا مختصر سا اللہ کے نبی نے دیے تھے جب یہودی کے ہاتھ میں گیا تو وہ 40 روپیے کے بقدر ہو چکا تھا۔ کتنا ہو گیا؟ جتنی اس کی مراد تھی اتنا وہ سونا بن چکا تھا۔ اور دوسری شرط تھی درخت لگانے کی۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے، 299 درخت حضور نے اپنے ہاتھ سے لگائے، اور ایک درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے کہ سونا بھی میں نے دیا اور تیرے لیے درخت بھی میں لگا رہا ہوں، اس لیے اب تو زندگی میں میرا غلام بن جا، میرا نوکر بن جا، میرا خادم بن جا، میرا ملازم بن جا، میرے گھر کے کام کاج کرنے لگ جا۔ لیکن رسول اللہ نے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا کبھی۔ 299 درخت حضور نے لگائے، ایک درخت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ اگلے دن حضور کا معجزہ یہ ہوا کہ جو درخت اللہ کے نبی نے لگائے تھے دوسرے دن اس پر پھل بھی آ گئے۔ کیا ایک درخت سوکھا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ 300 کی مانگ ہے، ایک سے بھی کام جو ہے پچک جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اس ایک درخت کو نکالا اور اپنے ہاتھوں سے لگایا، اور وہ درخت کا لگنا تھا کہ وہ بھی جو ہے پھلدار ہو گیا۔
حضور جس کو ہاتھ لگاتا اللہ کہہ رہے ہیں طائف کے میدان کے بعد میں جب وہ حادثہ پیش آیا آپ کہیے تو صحیح دو پہاڑوں کو ملا دیتے کیا کرتے یہ معجزات تھے حضور فرمایا لیکن مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا یہاں 300 درخت لگے سب پر پھل آ گئے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے قید سے آزاد ہو گئے کیا ہو گئے تمہیں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ہم بھی ہمارے ایمان والے بھائیوں کی مجبوری کا فائدہ پاتا ہے کوئی مجبور بن کر آئے اس کے کام میں آ جاؤ اجر کتنا ہے آخرت میں معلوم پڑے گا غریب کے کام میں آ جانا مفلس اور بے بس کے کام میں آ جانا کتنے اجر و ثواب کا حقدار آدمی بن رہا ہے یہ کل آخرت میں معلوم پڑے گا